یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جو جمعہ کے دن, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی, جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف, اس دن کی بزرگی, اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے, تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا, یعنی 70 گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے گناہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے, بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے, مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے. الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں, وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں, ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں. تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں, اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے, اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے, خوب عبادتیں کیجئے, تلاوت قرآن کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا, جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا, کسی سواری پر سوار نہ ہوا, امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی, اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا. جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کو یوم عید کہا گیا, یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے. ہمارے بزرگان دین, ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے, مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے, جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے, وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ, جمعرات کی رات, ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے, مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا, اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی. تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا, آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی, مسجد میں کچھ رقم دینی تھی, کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا, کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے, امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے, کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا, لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے, پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں, اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے, وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی, اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ ذُرَ الْإِيمَانِ, اس لیے
کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے. مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں. بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو.
مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے. جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں. مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے واپس آئے پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں. سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں. موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے. ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو میرا ذکر بھی جاری ہو. میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو. جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے. جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وہ دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں. ہم غافل ہوتے ہیں وہ رب غافل نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں. فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ. اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں. وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ. اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے. اگر دلوں کو مزین کرنا ہے دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. الا لا ایمان لمن لا محبت له. الا لا ایمان لمن لا محبت له. ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو. کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی. یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے ایمان کی اصل ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا بہترین نعرہ ہے اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے. زندگی فضول ہے. اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے. محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا. واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی. کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے رحمتوں کو حاصل کرنا ہے قرآن کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے. ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان پر پرنالا تھا اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا. آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین سے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں.
फजर में आंख नहीं खुलती, उससे पूछें कि जिस दिन तुम्हारी सुबह 7 बजे ट्रेन होती है, उस दिन कैसे 5 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती है? जिस दिन सुबह 6 बजे बस में जाना होता है, उस दिन घर वालों को भी कहकर सोते हो, अलार्म भी रखते हो। जिसको सुबह नौकरी पर 7 बजे पहुंचना होता है, पता है लेट हो गया तो लेट मिनट लग जाएगी, पैसे कट जाएंगे, वो अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। तो जवाब आएगा, नौकरी की अहमियत है, फ्लाइट की अहमियत है, ट्रेन और बस पर जाने की अहमियत है, हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है। ऐसा ना करें मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से नारा लगाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को बना कर दे, हमारे सहाबा फिर उसकी तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखते थे। एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो सोने की अंगूठी पहने हुए है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली और फेंक दी और फरमाया, तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी तो उठा लो, इसको उठाकर बेच देना, कोई नफा हासिल कर लेना, पहनना मत। वो आशिक रसूल क्या कहता है, खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, मैं अब इस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता। उसे छोड़कर वहीं चला गया। ये था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, अब यहां शरई मसला भी समझ लीजिए कि मर्द ये जेवरात नहीं पहन सकता। पता नहीं कहां से ये तरीका आ गया है। पहले औरतों का सुना था बालियां पहनना, अब मर्दों ने भी बालियां पहनना शुरू कर दी है। बालियां सिर्फ कानों में नहीं, पता नहीं किधर किधर पहनना शुरू कर दी हैं। तौबा तौबा तौबा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? आज 2 हाथ हैं, कड़े ज्यादा हैं, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है, चेने ज्यादा हैं। अरे मर्द के लिए तमाम जेवरात ये नाजायज और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मर्द फकत एक अंगूठी पहन सकता है, वो भी चांदी की हो, और वो चांदी का वजन भी 4.5 माशा से कम हो, और उसके अंदर एक नगीना, एक पत्थर भी हो। बगैर पत्थर वाली भी अंगूठी नहीं पहन सकते, या 4.5 माशा से ज्यादा वजन वाली अंगूठी भी नहीं पहन सकते, और वो भी फकत चांदी की हो और किसी धात की ना हो। लेकिन इतने जेवरात पहनने की आदत बन गई। लोग कहते हैं मदीने से छल्ला लाया हूं, मदीने से कड़ा लाया हूं। अरे मदीने वाले ने जो फरमाया उस पर अमल कीजिए। तो बहरहाल मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बात चल रही है सुन्नत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। खुदारा अपने सरापे को देख लीजिए कि क्या सरकार का आशिक ऐसा होता है, उसका चेहरा ऐसा होता है, इसका लिबास ऐसा होता है, उसका खाना पीना ऐसा होता है। हम जुमे के खुतबे में बार बार ये ऐलान सुनते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब आप घर जाइएगा, जो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन हैं, उनसे भी मैं ये बात अर्ज करूंगा, जरा आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। और वो सवाल ये है कि मैं कहां से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम दिखता हूं, आका का आशिक कहलाता तो हूं, कहता तो हूं अपने आप को। जरा ऊपर से शुरू कीजिएगा। बाल नबी पाक के तरीके वाले हैं या आका के दुश्मनों के तरीके वाले हैं? फिर चेहरा सुन्नत के मुताबिक है या माअज़ अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों वाला चेहरा? चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त करो और मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा ना बनाओ। ये कैसा आशिक है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुड़ाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? फिर जरा लिबास देखिएगा अपना। अगर सुन्नतों वाला है तो ठीक है, और अगर नहीं, अंग्रेजों वाला और बेपर्दगी वाला लिबास है, तो फिर अपने आप से पूछिएगा कि मैं कहां से मुसलमान हूं। फिर जरा थोड़ी देर गुफ्तगू करते वक्त नोट कीजिएगा कि हमारी गुफ्तगू के अंदर अल्फाज कौन से हैं,
کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت الا، ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے وہ مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو، کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے،
اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا. اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو. قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ کہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے. ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں. اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے. ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے. نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے. نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو. قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے. قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو. میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آؤ آج توبہ کر لو. نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا ہے. بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے. سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مسلمانوں کی پیاری امی جان
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے زخمی حالت میں نماز پڑھیں۔ آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا ہلکا جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز چلی جائے ہے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ ہاں، نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے۔ تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے گا، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے جو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو، بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا،
جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا، اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا. نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں. دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا. ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، طاق راتیں بھی ہیں. مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا. رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے. ابھی تو روزے بھی رکھنے ہیں نا، انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں. رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے. تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے. رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی، یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ. یہ غور کرنا ہے. اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے. مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے. کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. تو ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا. صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت. دعائیں قبول ہو رہی تھیں، راتوں کو ایک عجب رونق تھی. ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسا ہی ہو گیا، تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا. یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے. رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے. اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی،
وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ سمجھی حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتے نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گئے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے۔ عمل تو بعد میں سنیں گے، یہ فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے۔ اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے۔ ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا مسکرانا ہے۔ اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، مگر احادیث میں جب جہاں جہاں یہ لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے یار، جس کو کہنا دل کی کلیاں کھل اٹھے کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی اٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے، وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل رہے تھے، چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی ایک یاد تازہ کرنے لگے۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری پر، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش